اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ بڑے بڑے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے سامنے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے پیچھے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مدینہ کے اندر چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے. ڈر کا یہ عالم تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ کلیجے حلق تک پہنچ چکے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے کلیجے ان کے حلق تک پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں پیدا ہونے لگے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیدی کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، قیدی کی حیثیت سے. یعنی آپ غور کریں، یہ تصور کے باہر کی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا باپ مارا جا چکا ہے، جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، جس کا شوہر مارا جا چکا ہے، اور وہ دشمن کے کیمپ میں قیدی بن کے آئی ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کے خلاف کیا جذبات رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا اور آپ نے فرمایا اختاری، اے صفیہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں آپشن دیتا ہوں. فَإِنْ اِخْتَرْتِ الْإِسْلَامِ، اگر تم اسلام قبول کرتی ہو، امسکتکی لنفسی، تو میں تمہیں اپنی زوجہ بنانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں امہات المومنین میں شامل کرنے کے لیے تیار. آپ کے چچا عباس آپ کے پاس آئے اور اپنی سالی اور اپنی یعنی بھتیجی بھی لگتی تھی اور سالی بھی لگتی تھی، حضرت میمونہ بنت حارث کا رشتہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سالی کو اپنے عقد میں لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا یہ رشتہ منظور کیا اور حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح 400 درہم پر طے ہوا. لیکن الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم حاضرین، امہات المومنین کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب تک آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے حالات، ان کی زندگی کے اہم واقعات سماعت فرمائے۔ آج انشاءاللہ آپ کی 10ویں اور 11ویں بیوی حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی زندگی اور ان کی سیرت پر ہم بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صفیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ان کا باپ جس کا نام تھا حوی بن اخطب، یہ اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا اور بہت بڑا تورات کا عالم تھا۔ سردار بھی تھا، تورات کا عالم بھی تھا، اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبیلوں میں جو قبیلہ سب سے زیادہ معزز مانا جاتا تھا یہودیوں کا، یہی حضرت صفیہ کا قبیلہ تھا، بنو نذیر۔ اس قبیلے کا سردار تھا ان کا باپ۔ نسب کے اعتبار سے حضرت صفیہ کا جو نسب تھا وہ جا کر کے پہنچتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون تک۔ یعنی ایک بڑے معزز گھرانے کی خاتون تھی حضرت صفیہ۔ یہودیوں میں اس خاندان کی بڑی اہمیت تھی، بڑی عزت تھی۔ حضرت صفیہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولتی ہیں جہاں بچپن سے دولت کی فراوانی ہے، سردار کی بیٹی ہیں، ناز و نعم میں پلی ہیں، عیش و عشرت میں پلی ہیں، پھر پڑھا لکھا گھرانہ ہے، باپ عالم ہے، تو تعلیم اور تربیت بھی ہوئی ان کی۔ یہودی گھر ہے، یہودی قبیلہ ہے، لیکن توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کا ایک تصور کہیں نہ کہیں حضرت صفیہ کے دماغ میں بچپن سے تھا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو پہچاننے کی ایک جو پرکھ ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ حضرت صفیہ کے اندر تھی۔ اب حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے نکاح میں کیسے آ گئی؟ ایک یہودی سردار کی بیٹی۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو آپ کا پہلا مشن تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی اسلامی حکومت وہاں قائم ہو جو دنیا کے لیے ایک آئیڈیل حکومت ہو، جو امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہو، جو ایک اللہ کی عبادت کرتی ہو، توحید کی دعوت دیتی ہو، اور بلا وجہ کسی سے لڑتی نہ ہو، بلا وجہ کسی سے جنگ نہ کرتی ہو۔ ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی ریاست اللہ کے رسول مدینہ میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں قبائل سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ پر کوئی حملہ ہوگا ہم بچائیں گے، ہم پر کوئی حملہ ہوگا آپ بچائیں گے، ہم آپس میں مل جل کر کے مدینہ کو ایک بہترین ریاست بنائیں گے۔ ظاہر ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ معاہدہ، امن اور شانتی کا یہ ایگریمنٹ، یہ آپس میں جو معاہدہ تھا، یہ بڑا ضروری تھا، بڑا اہم تھا۔ مگر یہودیوں کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ بڑے مکار اور غدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تو آخری نبی کو یہ کیسے قبول کر لیتے؟ پھر ان کے دماغ میں جو سب سے بڑا خناس بیٹھا تھا
کہ آخری نبی یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیسے پیدا ہو گیا. وہ تورات میں، وہ انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو انہوں نے پڑھا تھا. اللہ کے نبی کے اندر وہ تمام نشانیاں پائی جاتی تھی جو تورات میں لکھی تھی. ایسا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچان رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا تعصب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. کوئی بھی قسم کا تعصب، انسان کے دماغ پہ جب تعصب کی چادر چڑھ جائے سچائی نظر نہیں آتی. تو یہودیوں نے پہلے دن سے اللہ کے رسول کو اپنا دشمن مان لیا، ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، لیکن دل میں اللہ کے رسول کی عداوت اور نفرت برقرار تھی. جب مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی مدینہ میں، مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی قدرت 313 مسلمان 1000 پہ غالب آ گئے. جب مسلمان کامیاب ہو کر کے لوٹے تو یہودیوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا. یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، یہ پورا قبیلہ مدینہ کے ایک محلے میں آباد تھا، اور وہاں بہت بڑا مارکیٹ تھا، وہاں برتن بکتے تھے، وہاں ہتھیار بکتے تھے، یہ سب لوہار کا کام کرتے تھے، سونار کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، ظاہر ضرورت کی چیزیں بناتے تھے. مسلمان اس مارکیٹ میں جاتے تھے، خریداری کرتے تھے. غزوہ بدر کے بعد ان کی شرارتیں بڑھ گئیں. وہاں سے مسلمان گزرتے تو یہ لوگ آوازہ کستے، یہ لوگ تانے مارتے، عورتیں گزرتی ان کو برا بھلا کہتے، ان پر گندے جملے کستے. ایک دن سرے بازار ایک مسلمان عورت کو انہوں نے ننگا کر دیا. بات بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا. ایک مسلمان نے طیش میں اس یہودی کے اوپر حملہ کیا، یہودی بھی مر گیا. پھر لوگوں نے مل کر کے اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا. اللہ کے رسول کو پتہ چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سمجھانے بجھانے لگے، معاملے کو رفع دفع کرنے لگے. تو اس پر بجائے اس کے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جاتا، بنو نذیر کے لوگوں نے، بنو قینقاع کے لوگوں نے کہا ہے محمد ہمیں قریش سمجھا ہے کیا؟ ہم قریش کے لوگ نہیں، ہم بنو نذیر ہیں، کبھی ہم سے مقابلہ کرو تو ہم بتا دیں گے. گویا انہوں نے ایک طریقے سے یہ اعلان کر دیا کہ اب جو معاہدہ امن ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا. چنانچہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، رمضان میں غزوہ بدر ہوئی ہے، شوال میں یا ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے اور ان کے پورے محلے کو گھیر لیا. آپ نے لڑنے والے تھے، بچے کے پاس ہتھیار تھا، ہتھیار بناتے تھے، مگر سامنے صحابہ تھے، سامنے اللہ کے نبی تھے. ایمان کی طاقت، اس طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہیں. 15 دنوں تک محاصرہ جاری رہا، مسلمانوں نے ان کو گھیرے رکھا. آخر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. انجام تو ان کا قتل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے امن کی خلاف ورزی کی تھی. اس زمانے کا انٹرنیشنل قانون یہی تھا کہ بغاوت کی سزا سزائے موت ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اور کہا کہ اپنا مال اور اپنا ہتھیار چھوڑ کے مدینہ سے چلے جاؤ. تو یہ لوگ وہاں سے مدینہ سے چلے گئے اور ملک شام کے علاقے میں ازرات میں جا کر کے وہاں زراعت میں جا کر کے آباد ہو گئے. تو یہ پہلی غداری کی یہودیوں نے. اس کے بعد جو ان کا دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، حضرت صفیہ کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں نے دوسری غداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے کچھ معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے آپس میں ساٹھ گانٹھ کی کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے اور جہاں بیٹھیں گے تو مکان کی چھت سے ایک بڑا سا پتھر، ایک بڑی سی چٹان اللہ کے رسول کے اوپر گرا دی جائے، کام ختم ہو جائے، اسلام کی شمع بجھ جائے. اللہ کے نبی جیسے ہی وہاں پہنچے، اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسی ایسی سازش آپ کے خلاف رچی جا رہی. آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آ گئے. اور مدینہ آنے کے بعد پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ تمہاری سازش کا مجھے مکمل علم ہو چکا ہے، تم نے میرے خلاف کیا پلاننگ کی تھی اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے. اب آپ نے الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن کے اندر سے تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اگر یہاں رکے رہو گے تو پھر تمہارا کوئی آدمی بچے گا نہیں، ختم کر دیے جاؤ گے سب کے سب. انہوں نے نکلنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن ادھر مدینہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کا جو
ٹولہ تھا منافقوں کا ٹولہ، ان لوگوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 لوگوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ جو دوسرا قبیلہ ہے یہودیوں کا وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور ایک مشرکین کا قبیلہ تھا بنو غطفان، کہا کہ 3 طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، لہٰذا تم گھبراؤ مت۔ اللہ کے رسول کے الٹیمیٹم کے جواب میں بنو نذیر کے لوگوں نے جواب دیا، جو ہو جائے، جو کر سکو کر لو، ہم مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا۔ ان کے قبیلے کو، ان کے پورے محلے کو، یہ لوگ قلعے بنا کے رہتے تھے، یہودی پیسے والے تھے، مکان نہیں قلعہ بناتے تھے، بڑے مضبوط مکان بناتے تھے، تو ان کے قلعوں کو صحابہ کرام نے گھیر لیا۔ بہرحال کچھ دنوں تک محاصرہ رہا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حالانکہ طاقتور لوگ تھے۔ بنو نذیر حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب، اس قبیلے کا سردار تھا، ہتھیار ڈال دیا ان لوگوں نے اور مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ شرط یہ تھی کہ اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے، باقی جتنا مال ہے، سامان ہے، سب اونٹوں پر لے کر کے جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب، اس نے اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا، اور اسلام دشمنی میں کسی کا سپورٹ اور کسی کی مدد بھی میں نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں سے بنو نذیر کو نکلنا پڑا، ہتھیار چھوڑ کے جانا ہے، باقی جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ۔ تو اتنے کمبخت تھے وہ یہودی کہ جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ بھئی ہمارا گھر ہے، مسلمان یہاں رہیں گے، تو گھروں کے دروازے کھڑکیاں سب توڑ کے جا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر کے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس مدینہ سے نکلنے کا، جلا وطن ہونے کا واقعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی ابتدا میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ بڑے بڑے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا روب و دبدبا ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے وہاں سے جا رہے تھے۔ یہ اللہ نے واقعہ 28ویں پارے میں بیان کیا۔ اچھا عجیب بات یہ دیکھیے، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا بنایا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، افسوس ہونا چاہیے تھا، غم ہونا چاہیے تھا، مگر بنو نذیر جب جا رہے تھے تو جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے بچے، ان کی عورتیں جب اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے نکل رہے تھے، گانے گا رہے تھے، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے یہ لوگ مدینہ سے نکلے۔ اس قافلے کے ساتھ حضرت صفیہ بھی شامل تھیں، جن کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی۔ یہ لوگ جا کر کے خیبر چلے گئے۔ مدینہ سے 9 منزل کی دور پر ایک علاقہ تھا خیبر، بڑا خوبصورت علاقہ تھا، اور کھجوروں کے باغات وہاں بے انتہا تھے۔ وہاں پہلے سے یہودیوں کی آبادی تھی۔ بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ سے نکل کر کے وہاں جا کر کے آباد ہو گیا۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں اب جب بنو نذیر کے لوگ وہاں پہنچے خیبر میں، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کا سردار حضرت صفیہ کا باپ یہاں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے خلاف اب کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن وہاں جا کر کے پھر یہ لوگ سازش کرنے لگے، اور تمام یہودی مل گئے اور مکہ کے مشرکین کے پاس، قریش کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کریں گے، اب ہم ڈیفنس میں نہیں لڑیں گے، اب ہم آفینسیو حملہ کریں گے، اب ہم مدینہ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ ابھی تک ان لوگوں نے ہم پر اٹیک کیا تھا، ہم ڈیفنس میں تھے، اب ڈیفنس میں نہیں، اب ہم دفاع میں نہیں لڑیں گے، اب ہم جارحانہ حملہ کریں گے، اب ہم آکرامک روپ اختیار کریں گے، ہم مل کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ مکہ کے مشرکین، بنو نذیر اور خیبر کے باقی یہودی
اور ایک قبیلہ تھا مشرکین کا بنو غطفان، اور بھی کئی قبیلے مل کر 12,000 کا لشکر تیار کر کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری کی۔ بڑی نازک صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس صورتحال کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے سامنے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے پیچھے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مدینہ کے اندر چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، ڈر کا یہ عالم تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ کلیجے حلق تک پہنچ چکے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے کلیجے ان کے حلق تک پہنچ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ یعنی بعض کمزور مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ کہ پورا مدینہ آج جو ہے جان کی سانست میں ہے، پورے مدینے پر آج اٹیک کرنے کی تیاری ہے، 12,000 کا لشکر آنے والا ہے۔ تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بعض لوگوں کے دل میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، مسلمانوں کو ہلا ڈالا گیا، ان کی حالت جو ہے کانپنے لگے وہ۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی حکمت سے اس غزوے کو فیس کیا۔ 12,000 کا لشکر تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خندق کھودی جائے، کم سے کم مدینہ کے اندر وہ داخل نہ ہو سکے، مدینہ کے باہر ایک بہت بڑی خندق، یہ پہلی خندق تھی، ابھی تک عرب میں کلچر نہیں تھا خندق کھودنے کا۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول رات دن، پتھر ہے کہیں کہیں اس پہ پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، کدالیں چلائی جا رہی ہیں، بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور 12,000 کا یہ جو لشکر آیا تھا، اللہ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی آئی، ان کے خیمے ٹوٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کو واپس بھاگنا پڑا۔ جب یہ 12,000 کا لشکر واپس چلا گیا تو ان 12,000 کے لشکر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں نپٹیں گے۔ اصل میں ان لوگوں نے جب حملہ کرنے کی ٹھانی تو مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا جو پہلے سے رہتا تھا، بنو قریظہ، اس کو بھی ان لوگوں نے ملا لیا تھا۔ خود حضرت صفیہ کا باپ جس کا سسرال تھا بنو قریظہ میں، یعنی حضرت صفیہ کا نانیحال تھا بنو قریظہ میں، ہوئی بن اخطب آیا اپنے سسرال میں، اور وہاں کے جو سردار تھے بنو قریظہ کے، ان سے کہا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، محمد کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ توڑ دیں، ہم 12,000 کا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں، بس آپ یہ وعدہ کیجیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پہلے تو ان لوگوں نے ہمت نہیں کی، کہا نہیں بھائی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ہم اپنا ایگریمنٹ نہیں توڑیں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے۔ لیکن ہوئی بن اخطب نے اتنا بھڑکایا کہ آخر میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیج دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ یعنی اس نازک موقع پر جب اللہ کے رسول اور صحابہ پریشان ہیں کہ 12,000 کا لشکر سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، اب یہاں مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اب یہ الٹے دشمن بن گیا۔ یعنی اب اللہ کے رسول کے لیے ایک طریقے سے آستین کے سانپ بن گئے یہ بنو قریظہ کے لوگ۔ تو جب غزوہ احزاب ختم ہو گئی اور وہ 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو کے واپس چلا گیا، تو اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو قریظہ کو ان کے انجام تک پہنچانے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان کے پورے محلے کو آپ نے محاصرہ کیا، اور محاصرے سے جب وہ لوگ تنگ آ گئے تو ان کا مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، انصاریوں کا قبیلہ تھا اوس، اس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ان کے وہ دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوس کے جو سردار ہیں حضرت سعد ابن معاذ، ان کو ہم اپنا جج بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا بغاوت اور غداری کی سزا سزائے موت ہے، ان کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے کے مطابق جب مسلمانوں نے ان کے محلے میں انٹری کی ہے تو وہاں پر تقریباً 1500 تلواریں، 300 زرہیں،
200 نیزے اور 1500 ڈھالیں تیار رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، اس بغاوت کو ختم کیا گیا اور بغاوت کے تمام مجرموں کو قتل کیا گیا۔ ان مجرموں میں حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب وہ بھی شامل تھا۔ حضرت صفیہ کا باپ بھی اس بغاوت کے جرم میں شامل تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو خیبر کے اندر موجود ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک لیٹر لکھا یہودیوں کے نام۔ آئیے وہ لیٹر جو آپ نے لکھا اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس خط میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، صاحب موسیٰ و اخی، جو موسیٰ کے دوست ہیں اور موسیٰ کے بھائی ہیں، والمصدق بما جاء بہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس دین کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ الا، اے یہودیوں سنو، ان اللہ قد قال لکم یا معشر اہل التوراۃ، اے تورات پر ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ وانی انشدکم باللہ، اور اے یہودیوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو من و سلوہ کھلایا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے باپ دادا کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون سے تم کو نجات دی۔ مجھے بتاؤ کیا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے ان تؤمنوا بمحمد، کہ تم محمد کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم، اگر تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہے فلا کرہ علیکم، تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ فادعوکم الی اللہ و الی نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف۔ کتنا صاف مضمون ہے، چھوٹا سا خط ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، مگر یہودیوں کو قبول حق کی کتنی کلیئر دعوت ہے۔ مگر میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ یہودیوں کے دل میں جو نسلی فخر کا احساس تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، نبی ہمارے درمیان ہونا چاہیے، یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ اس تعصب نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا۔ حالانکہ انہی کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جن کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی میرا باپ مارا گیا، میرا پورا قبیلہ طاقتور ہونے کے باوجود مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا، وہ سارے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اور اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خواب دیکھا۔ علامہ ابن سعد نے الطبقات میں نقل کیا ہے، پہلا خواب حضرت صفیہ نے یہ دیکھا کہ میں اور وہ آدمی جسے لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ایک فرشتہ ہمیں اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہے۔ صبح کو جب اپنا یہ خواب انہوں نے اپنی ماں کو بیان کیا تو ماں نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو غلط ٹریک پہ جا رہی ہے، تو اپنے دین سے منحرف ہو رہی ہے۔ ماں نے لان تان کر کے معاملے کو آیا گیا کر دیا، معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صفیہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ مدینہ سے یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا آسمان کے اوپر، اور پھر وہ میری گود میں آ کے گرا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کینانہ بن ربی جو اس وقت یہودیوں کا سردار تھا، ان کے باپ کے مرنے کے بعد یہودیوں نے اپنا سردار اس کو بنایا تھا کینانہ ابن ربی کو، تو جب کینانہ ابن ربی سے اپنے شوہر سے حضرت صفیہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس نے بہت زور سے ان کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اتتمنین ان یتزوجک ملک یثرب، کیا تو چاہتی ہے کہ تو مدینہ کی ملکہ بنے اور مدینہ کا بادشاہ محمد تجھ سے شادی کرے، تو یہ چاہتی ہے؟ اور اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا نشان حضرت صفیہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی اس وقت بھی حضرت صفیہ کے گال پہ اس کا نشان موجود تھا۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کر لی مشرکین مکہ کے ساتھ،
اور اب اطمینان ہو گیا ہر طرف سے، اور مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو گیا کہ اب آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو ہر طرف سے خطرات ٹل گئے تھے۔ مگر خیبر سے برابر یہ خبریں آ رہی تھی کہ خیبر میں یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آس پاس کے قبائل کو بھڑکا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، اور جب یہ خبر متحقق ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ ہاں خیبر میں یہودی مکاری کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کے ساتھ آپ خیبر کی طرف بڑھے۔ جب آپ خیبر کی طرف بڑھے تو ان یہودیوں کے جو چاپلوس اور چمچے لوگ تھے، جو یعنی منافقین تھے، انہوں نے فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ خیبر کے یہودیوں کو الرٹ کر دو، ہوشیار کر دو۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین فوجی قائد بھی تھے۔ فوج میں اور جنگ میں کب کہاں کون سی پالیسی اپنانی ہے اور کون سا راستہ اپنانا ہے، محمد الرسول اللہ یہ فن بھی جانتے تھے۔ آپ نے خیبر کا لمبا سفر، آپ نے قافلے کو کہا کہ رفتار بڑھا دی جائے، رفتار بڑھا دی جائے، اور مدینہ سے 8 منزل کا یہ سفر اللہ کے نبی نے 3 دن میں طے کر دیا۔ عام طور سے جو سفر 1 ہفتے میں طے ہوتا تھا، نان اسٹاپ یہ قافلہ چلا ہے 1600 صحابہ کرام کا۔ اور اللہ کے نبی خیبر کے بالکل قریب میں ایک جگہ تھی رجی، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، یہ رجی جو جگہ تھی یہ خیبر کے اور بنو غطفان کا جو علاقہ تھا اس کے درمیان یہ جگہ تھی، یعنی اب خیبر کے یہودیوں کو بنو غطفان کا بھی کوئی سپورٹ ملنے والا نہیں تھا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول اور صحابہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور صبح صبح جب 1600 صحابہ کرام کا یہ لشکر خیبر میں پہنچا ہے تو یہودی ہکا بکا رہ گئے، یعنی ان کی امید کے خلاف تھا کہ اتنا جلدی کیسے یہ لوگ آ جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جنگ کا علم حضرت علی کے ہاتھوں دیا، اور مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کے سارے قلعے فتح کیے، اور 15 مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی، 15 مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً 93 یہودی مارے گئے، اور خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر ہونے کا اعزاز ملا۔ اس موقع پر حضرت صفیہ کا جو چچا تھا ابو یاسر، ان کا جو شوہر تھا کنانہ، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے تمام لوگ مارے گئے۔ یہ لوگ اسی لائق تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی موقع دیے تھے، مگر اس کے باوجود جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو قتل کرنے کا آرڈر دے سکتے تھے، مگر آپ نے خیبر کے ان تمام یہودیوں کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کا حق دیا، اور اسی طریقے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو کھیتیاں ہیں، جو زمین ہے، وہ آدھی اس کی یعنی جو بھی پیداوار ہوگی آدھی وہ خود رکھیں گے اور آدھی مسلمانوں کو دیں گے۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی۔ اب اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیدی کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، قیدی کی حیثیت سے، یعنی آپ غور کریں، یہ تصور کے باہر کی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا باپ مارا جا چکا ہے، جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، جس کا شوہر مارا جا چکا ہے، اور وہ دشمن کے کیمپ میں قیدی بن کے آئی ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کے خلاف کیا جذبات رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا، اور آپ نے فرمایا، اختاری اے صفیہ، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں آپشن دیتا ہوں، فَإِنْ اخْتَرْتِ الْإِسْلَامِ، اگر تم اسلام قبول کرتی ہو، امسکتک لنفسی، تو میں تمہیں اپنی زوجہ بنانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں امہات المومنین میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِنْ اخْتَرْتِ الْيَهُودِيَّةَ، اور اگر تم اپنے مذہب پر برقرار رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو اس بات کی بھی چھوٹ دیتا ہوں کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا، اور تم جا کر کے اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام بہت پہلے میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے، لیکن آج جب آپ مجھے یہ اختیار ہی دے رہے ہیں کہ چاہوں تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چنوں، اور چاہوں تو میں اپنے پرانے مذہب کو چنوں اور اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں، تو یا رسول اللہ، میں اسلام کو اور آپ کے ساتھ کو قبول کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ اعلان کیا کہ میں ان کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اور یہ وہ خوش نصیب بیوی ہیں جن کی آزادی کو اللہ کے رسول نے ان کا مہر بنا دیا، یعنی یہ غلام بن کے آئی تھی، لونڈی بن کے آئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ آزادی ہی ان کا مہر بن گئی۔ اچھا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن یہودی ابھی بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے۔ ابھی اللہ کے رسول خیبر ہی میں تھے کہ ایک عورت نے
اللہ کے رسول کی دعوت رکھی کہ آپ اور آپ کے چند صحابہ میرے گھر دعوت میں آئیں۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ حضرت صفیہ کا جو پہلا شوہر تھا سلام بن مشکم، اس کی بیوہ تھی یہ، اس کا نام زینب تھا۔ اس عورت نے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گوشت کو اپنے منہ میں ڈالا، فوراً آپ نے یعنی منہ میں ڈالا لیکن فوراً آپ نے نکال دیا اور کہا کہ مجھے یہ گوشت صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو زہر دے کر کے آپ کا کام ختم کر دوں، اور سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ مگر آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بوٹی اپنے منہ میں ڈال چکے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے قصاص کے طور پہ اس زینب نام کی عورت کو قتل کیا گیا۔ تو یہ حالات تھے، اس لیے مسلمان یہودیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ حضرت صفیہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک جگہ تھی مقام صہبا، وہاں پر رسم عروسی ادا کی گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کو دلہن بنایا، ان کے بالوں میں کنگا وغیرہ کیا، ان کو خوشبوؤں میں بسایا، اور جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آپ کے حجرے میں آئی ہیں حضرت صفیہ بیوی کی حیثیت سے، دلہن کی حیثیت سے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے رات بھر حجرے کے باہر کھڑے رہے۔ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکلے تو آپ نے کہا ابو ایوب انصاری یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہودی کی عورت آپ کے نکاح میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو یہودی باپ کی بیٹی تھی، میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں یہ سوچ کر کے تلوار لایا تھا کہ اگر آپ کے متعلق کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی تلوار استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صفیہ کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اچھا وہاں صحبہ میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صفیہ کی رسم عروسی ادا کی گئی، اگلے دن اللہ کے رسول کا ولیمہ ہوا، اور ولیمہ بھی اتنی سادگی سے ہوا کہ سفر میں جتنے صحابہ تھے ایک عام اعلان ہوا کہ جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیزوں وہ لائے۔ کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس کھجور تھا، کسی کے پاس گھی تھا، وہ سارا سامان لایا گیا، اس کو مکس کر کے ایک ملیدے کی شکل دی گئی، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے مل کر کے کھایا۔ یہ حضرت صفیہ کا اور اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا جو نہایت سادگی سے ادا کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو اب تک اللہ کے رسول کے نکاح میں 7 بیویاں تھیں، اور حضرت صفیہ جو تھی یہ 8ویں بیوی تھی۔ ان کا ایک الگ حجرہ بنایا گیا، اور یہ حجرہ بھی ظاہر ہے کہ جتنا باقی بیویوں کا حجرہ تھا ویسا ہی یہ بھی حجرہ تھا، کچا تھا، کچی اینٹوں کا تھا، کھجور کا چھپر تھا۔ ایک ایسی عورت جو محلوں میں رہ کر کے آئی ہے، جو ایک امیر اور سردار باپ کی بیٹی ہے، عیش و عشرت میں رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سادہ زندگی گزارنے کے لیے حضرت صفیہ تیار ہو جاتی ہیں۔ 4 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کرتی ہیں، ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے رہتی ہیں، کبھی زبان پر غربت کا، فقر و فاقہ کا، پریشانی کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتی ہیں۔ حضرت صفیہ کے اندر ایک خاص بات اور تھی، کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی، کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت صفیہ سب سے بہترین کھانا بناتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، ان کی زندگی کا کردار یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سوتن جو ہوتی تھیں آپس میں ان کو تانا مار دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زینب اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی، ساتھ میں حضرت صفیہ بھی تھی۔ حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ کمزور تھا، وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک اونٹ زائد ہے، تم اپنا اونٹ دے دو حضرت صفیہ کو۔ تو حضرت زینب نے کہا کیا میں اپنا اونٹ اس یہودیہ کو دے دوں، اس یہودی عورت کو میں اپنا اونٹ دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بہت محبوب تھی، اللہ کے رسول کی بیوی، مگر ان کا یہ جملہ اتنا ناگوار گزرا کہ 2 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے بات چیت آپ نے بند رکھی۔ 2 مہینے تک آپ نے حضرت زینب سے تعلق بند رکھا۔ حضرت زینب کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط بات کہی، انہوں نے اللہ کے رسول سے معافی مانگی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، بڑی اداس تھیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے، کیوں اتنی اداس ہو؟ کہا یا رسول اللہ، عائشہ اور زینب کہتی ہیں ہم رسول کی بیویوں میں سب سے افضل ہیں، ہم رسول کی بیوی بھی ہیں اور رسول کے رشتہ دار بھی ہیں۔ کہا کہ صفیہ
تم تو تین نبیوں کے رشتہ دار ہو. اب تم سے عائشہ اور زینب اگر کبھی یہ بات کہے تو تم کہہ دینا کہ میرے باپ حضرت ہارون ہیں, میں ہارون کی نسل سے ہوں, ہارون میرے باپ ہیں اور موسیٰ میرے چچا ہیں اور محمد رسول اللہ میرے شوہر ہیں. میں تین نبیوں سے رشتہ رکھتی ہوں, میں تو تم سب سے اس معاملے میں فضیلت رکھتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے سفر پہ گئے تو اس سفر میں اللہ کے رسول کی تمام بیویاں جو تھیں موجود تھیں وہ سب گئی تھیں. اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت صفیہ بھی شامل تھیں. اللہ کے رسول کی وفات کا جب صدمہ پہنچا, ظاہر ہے تمام بیویوں کے لیے ایک بڑا ہی غم کا موقع تھا, بڑا افسوس کا موقع تھا, مگر سب سے زیادہ غم کا موقع اگر سچ پوچھیے تو حضرت صفیہ کے لیے تھا, کیونکہ باقی تمام بیویوں کے گھر والے, ان کے مائکے والے مسلمان ہو چکے تھے, لیکن یہ حضرت صفیہ تھیں جن کے مائکے میں یعنی جن کے گھر میں ابھی تمام کے تمام لوگ یہودی تھے, ان کی قوم ابھی بھی یہودی مذہب پر قائم تھی, ان کو کوئی ڈھارس بدانے والا, ان کے غم کو کوئی ہلکا کرنے والا بھی نہیں تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت 22 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے, مگر ہماری یہ ماں اپنے فرض کو نہیں بھولتی ہے. 22 سال کی عمر کی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی یہ بیوی اور ہم سب کی یہ روحانی ماں امت کو رسول کی حدیثیں پہنچاتی ہے, رسول کے دین کی باتیں پہنچاتی ہے. تقریباً 10 حدیثیں ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں. ایک آخری واقعہ سنا کر کے حضرت صفیہ کی ہم سیرت ختم کریں گے. یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس حضرت صفیہ کی ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین, صفیہ کے اندر ابھی یہودی مذہب کی تھوڑی بہت محبت باقی ہے. کہا یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہا وہ سنیچر کے دن کی ابھی بھی تعظیم کرتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے حضرت صفیہ کو بلایا, کہا کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتی ہیں یہودیوں کی طرح؟ کہا امیر المومنین, جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا اور میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ ہفتے میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے, اب جمعہ کا دن پانے کے بعد وہ کون بد نصیب ہے جو سنیچر کے دن کی تعظیم کرے گا. اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے یہودی رشتہ داروں کو صدقہ خیرات کرتی ہیں, ان کی مدد کرتی ہیں. کہا کہ ہاں بالکل کرتی ہوں, بھئی وہ یہودی ہیں لیکن میرے رشتہ دار ہیں, میں اپنی کمائی سے اپنے پیسے سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق کا بالکل دل صاف ہو گیا. انہوں نے اس لونڈی کو بلایا اور کہا تو نے میرے پاس یہ شکایت کیوں کی, کس نے تجھے اس چیز پر ابھارا؟ کہا کہ معاف کیجیے گا, شیطان نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے قید کر لیا ان کے گھر میں اور محاصرے میں تھے حضرت عثمان غنی, اس موقع پر نبی کی یہ بیوی اپنے اس داماد کے لیے پانی لے کر کے اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے اپنے غلام کے ساتھ گھر سے نکلی کھچر پہ سوار ہو کے, مگر ظالموں کا جو سردار تھا مالک بن اشتر نخعی, اس نے ان کے کھچر پر حملہ کیا اور ان کو جانے نہیں دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور بقی کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا. اب اللہ کے رسول کی آخری بیوی کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا, یہ کون ہیں؟ ان کا اصل نام تھا برہ بنت حارث ابن حزن. ان کا تعلق تھا قبیلے قیس بن اعلان سے. ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں, مگر ان کی رشتہ داریاں, ان کی بہنوں کی رشتہ داریاں بہت بڑے بڑے گھرانوں میں تھیں. چنانچہ ان کی 4 سگی بہنیں بڑے معزز خاندانوں میں بھی آئی گئی تھی. ان کی سب سے بڑی بہن تھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی. یعنی ان کی بڑی بہن اللہ کے رسول کی چچی تھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساڑو یعنی ان کے بہنوں ہی لگتے تھے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سالی لگتی تھی. ان کی دوسری بہن تھی حضرت لبابہ الصغریٰ, یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. خالد بن ولید کی والدہ حضرت میمونہ کی بہن تھی. گویا حضرت میمونہ 2 بڑے بڑے صحابیوں کی خالہ تھیں. عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ تھیں اور حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ تھیں. ان کی تیسری بہن تھی حضرت اسماء, ان کا نکاح ہوا تھا ابی بن خلف جو بہت بڑا سردار تھا اور جنگ احد میں مارا گیا تھا. اور چوتھی ان کی بہن تھی حفیدہ, ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ ابن مالک ہلالی کے ساتھ. تو یہ تو 4 سگی بہنیں تھیں, اور ان کی 4 وہ بہنیں تھیں جو ماں شریک تھیں, یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے.
اس میں سے ایک حضرت اسما بنت امیس تھی جو پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، بعد میں حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں، اور انہی کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر۔ ان کی ایک دوسری سوتیلی بہن تھی، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے، سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی، اور ان کی تیسری بہن تھی سلامہ بنت امیس، ان کی شادی عبداللہ بن مالک سے ہوئی تھی، اور ان کی چوتھی سوتیلی بہن تھی حضرت زینب بنت خزیمہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے 1400 صحابہ کو لے کر کے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین نے آپ کو روک دیا، کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکہ جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال وہاں پر مشرکین کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک صلح ہوئی، جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صلح کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئیں گے، اور اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے احرام کی حالت میں آئیں گے، عمرہ کریں گے، اور 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، 3 دن کے اندر مکہ خالی کر دیں گے۔ چنانچہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب منظر تھا مکے کا، مکے میں ہر طرف مشرکین ہیں، اور اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ والے دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو 6 سال پہلے ہم نے بے یار و مددگار اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور آج کس شان سے اللہ اکبر اور لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کا یہ نبی اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ اس منظر کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیکھ رہی تھی، جو ایک بیوہ عورت تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ عورت تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمرہ کر لیا، احرام آپ نے اتار لیا، آپ کے چچا عباس آپ کے پاس آئے، اور اپنی سالی اور اپنی یعنی بھتیجی بھی لگتی تھی اور سالی بھی لگتی تھی حضرت میمونہ بنت حارث کا رشتہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سالی کو اپنے عقد میں لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا یہ رشتہ منظور کیا، اور حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح 400 درہم پر طے ہوا، لیکن رخصتی اس وقت نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت میمونہ کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے اندر وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ نے حضرت ابو رافع جو آپ کے غلام تھے ان کو کہا کہ آپ میمونہ کو لے کر کے آئیں۔ واپسی میں ایک جگہ تھی صرف نام کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی صرف، وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کو لے کر کے گئے، اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کی رسم عروسی ادا کی گئی۔ جب اللہ کے رسول وہاں مقام صرف سے جب جانے لگے تو حضرت میمونہ نے وصیت بھی کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی جگہ مجھے دفنایا جائے۔ چنانچہ جب حضرت میمونہ کا انتقال ہوتا ہے سن 61 ہجری میں یزید کے دور میں، تو ان کی وصیت کے مطابق مدینہ سے ان کا جنازہ صرف میں لے کے جایا گیا اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی آخری بیوی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ ان کے نکاح میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کو جو سالانہ خرچہ دیتے تھے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو، یہ ہر بیوی کو سال کا ملتا تھا، وہی حضرت میمونہ کے لیے بھی ادا کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت میمونہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے تقریباً 12 حدیثیں روایت کی ہیں، جس میں بڑی اہم حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ، اللہ کے رسول کے غسل کا طریقہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بعض پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں جس کو لوگ بیان کرنے سے اور پوچھنے سے شرماتے ہیں، حضرت میمونہ نے موقع پڑنے پر ان کو بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے بھانجے لگتے تھے، یہ ان کی خالہ تھیں، وہ آئے تو حضرت میمونہ نے دیکھا ان کے بال بالکل پراگندہ ہیں، چہرہ بالکل بگڑا ہوا ہے، تو حضرت میمونہ نے پوچھا کہ بھانجے کیا بات ہے، عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے، تمہارے بال کیوں میلے کچیلے ہیں؟ کہا کہ میری بیوی ایام میں ہے،
میری بیوی اپنے خاص دنوں میں ہے اور میرے بالوں میں کنگھی وہی کرتی ہے. اب چونکہ ان ایام میں تو وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ ناپاک ہے، اس لیے میں اس حال میں ہوں. تو حضرت میمونہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، عورت اپنے ان ایام میں ناپاک ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تجھے چھو نہیں سکتی ہے، وہ تجھے کنگھی نہیں کر سکتی ہے. وہ ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور تیری خدمت کرنا اور تیرا اس کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو اس طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسائل جس پر لوگ بات نہیں کرتے تھے، جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت میمونہ بیان کرتی تھیں. حضرت میمونہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے والی، صلہ رحمی کرنے والی اگر کوئی عورت دیکھا ہے تو وہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی وہ 11 بیویاں ہیں جو آپ کے نکاح میں آئیں. وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ نبی کی یہ تمام بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ دیا جائے، ماں کی طرح احترام کیا جائے، اور یہ عورتیں قیامت میں اور آخرت میں بھی رسول کی بیوی بن کر کے رہیں گی، جنت میں بھی رسول کی بیوی بن کے رہیں گی. ان 11 عورتوں سے اللہ کے رسول نے الگ الگ اوقات میں نکاح کیا. اس میں حضرت صفیہ جیسی خاتون بھی تھی جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. نبی نے ان سے نکاح کیا تھا تاکہ یہودیوں کے دل میں دشمنی کا کچھ تو لاوا کم ہو، کچھ تو انہیں احساس ہو کہ اس رسول نے ہماری بیٹی اس رسول کے نکاح میں ہے، یعنی سسرالی رشتہ دار ہم ہیں، کم سے کم اس ناطے دشمنی اور حسد کی آگ کچھ بجھ جائے. ان 11 بیویوں میں وہ بیوی بھی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی پوری قوم رہا ہو گئی. ابھی ہم نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن ہے، ان کی بیٹی سے اللہ کے رسول نکاح کرتے ہیں اور بعد میں وہی ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے سچے سپاہی بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات پر ایمان بھی رکھنا چاہیے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ 11 نکاح جو اللہ کے نبی نے کیے، یہ اللہ کے حکم سے کیے، اللہ کی مشیت کے تحت کیے اور مصلحت کے تحت کیے. اس میں نعوذ باللہ اس بات کا کوئی دخل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے شہوانی خواہشات کو صرف پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیے. اس لیے کہ اگر شہوانی خواہشات کا کوئی مسئلہ تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی جوانی کا جو سب سے ٹاپ کا دور ہوتا ہے، جو شباب کا دور ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا اور 25 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک آپ کے نکاح میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہیں. تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ ان 11 بیویوں کے جو حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب تک ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے معلومات میں بھی نہیں ہیں، اور ہم ان 11 بیویوں کے حالات سننے کے بعد ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں آج دینداری کی کتنی کمی ہے، آج ہماری عورتوں میں دینداری کی کتنی کمی ہے. آج ہم جو یہ خبریں سنتے ہیں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. آج بنارس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں، نقاب پوش لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بائک پر ٹہل رہی ہیں، ہوٹلوں کے کمرے میں رنگرلیاں منا رہی ہیں. یہ حالات کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عورتوں پر دین کی تعلیم اور دین سیکھنے کے راستے بند کر دیے. بھئی ہم بہت خوش ہوئے، ہم نے اپنی لڑکی کو گریجویٹ کرا دیا، ہماری لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، گریجویٹ کر رہی ہے، BA کر رہی ہے، MA کر رہی ہے، ہم خوش ہیں. ہماری لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، کل رشتہ آئے گا ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہماری لڑکی نے MA کیا ہے، ہماری لڑکی نے BA کیا ہے. ہم اس پر بھی فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن والی تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے، وہ لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ ایسی جگہ پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. مگر میرے بھائیوں، آپ یہ بھول جاتے ہیں آپ کی لڑکی اس ماحول میں پڑھ رہی ہے جہاں وہ لڑکیاں پڑھتی ہیں جن کے مذہب اور جس کے ماحول میں شرم و حیا کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جہاں 10 بوائے فرینڈ رکھنا یہ فخر کی بات ہے، جن کا مشغلہ اور جن کی عادت یہ کہ وہ راستے میں چلتی ہیں تو وہ اپنے محبوب اور اپنے عاشقوں سے بات کرتے ہوئے گزرتی ہیں. ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی لڑکی اگر پڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ روزانہ 5-6 گھنٹے وقت گزار رہی ہے، اور اس لڑکی کو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، عائشہ کی سیرت کیسی تھی، ام حبیبہ کی سیرت کیسی تھی، حفصہ کی سیرت کیسی تھی، یہ آپ نے نہیں بتایا، تو اس لڑکی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس لڑکی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ اگر وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو رونے کا مقام یہ نہیں ہے، رونے کا مقام یہ ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو دین کتنا پہنچایا ہے.
آج ہماری عورتیں میلے میں جا رہی ہیں، مولویوں کے ماتھے پہ بل نہیں آتے. ہماری عورتیں آج مزاروں پہ جا رہی ہیں، مولویوں کے ماتھے پہ بل نہیں آتے. ہماری عورتیں نمائش میں جا رہی ہیں، مولویوں کے ماتھے پر بل نہیں آتے. لیکن جہاں مسجد میں عورتیں پہنچ جائیں، جہاں عیدگاہ میں عورتیں پہنچ جائیں، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. کہا جاتا نہیں صاحب ہم عیدگاہ میں جانے نہیں دیں گے. فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. بازار فتنہ نہیں ہے، مزاروں پہ جانا فتنہ نہیں ہے، نمائش میں جانا فتنہ نہیں ہے. سارا دنیا کا فتنہ کہاں پیدا ہو گیا؟ مسجد میں پیدا ہو گیا. دنیا کے سب چھٹے بدماش کہاں ہیں؟ سب مسجد میں بیٹھے ہیں. شرم کرو میرے بھائیوں، شرم کرو. چلو بھر پانی میں ڈوب مرے وہ مولوی جو مسجد کو فتنے کا گھر کہتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. اور یہاں جمعہ کا آدھا گھنٹے کا جو خطبہ ہوتا ہے، جہاں ایک امام، ایک مولوی، ایک عالم دین ہفتے بھر تیاری کر کے دین کی باتیں بتاتا ہے، وہ باتیں آپ سنتے ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں نہیں سنتی. آپ نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے. جب آپ نے مسجدوں کے دروازے اپنی عورتوں کے لیے بند کر لیے تو پھر یہ خبریں سننے کے لیے تیار رہو کہ فلاں کی لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. آپ مسجد کے دروازے بند کریں گے، ارتداد کے راستے آپ کی بیٹیوں کے لیے، آپ کی بہنوں کے لیے کھل جائیں گے. میری بڑی دردمندانہ گزارش ہے، اپنی بچیوں کی دینی تعلیم پر میرے بھائیوں تھوڑی توجہ دیں. آپ موبائل سے نہیں بچا سکتے اس دور میں اپنے بچیوں کو، آپ انٹرنیٹ سے نہیں بچا سکتے، آپ سیریل سے اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بچا سکتے. مشکل ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں، یہ زہر آپ کے گھر میں موجود ہے، زہر کا تریاق تو آپ دے سکتے ہیں، زہر کا علاج تو آپ دے سکتے ہیں. آپ ان کو عائشہ کی سیرت پڑھ کے سنائیں، انہیں خدیجہ کی زندگی پڑھ کے بتائیں. اپنے گھر میں ایسی کتابیں لا کے رکھیں، اپنے گھر میں ایسے اسپیکر لا کے رکھ دیں، گھر میں روزانہ ایک ایسی تقریر گھر میں عورتیں سن لیں جس میں دین کی باتیں وہ سن لیں. اگر یہ ماحول آپ نے بنا دیا تو اس کا اثر آج نہیں 10 سال بعد آپ محسوس کریں گے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو ان ازواج مطہرات کی، ان مقدس خواتین کی، ان امہات المومنین کی زندگیوں کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ اور رسول کی ان تمام بیویوں کے جیسی شرم و حیا، ان کے جیسا زہد و تقوی، ان کے جیسا عبادت کا شوق، ان کے جیسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ، ان کے جیسا اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ، ان کے جیسا دین کے لیے قربانی کا جذبہ اللہ ہمارے گھر کی عورتوں میں بھی پیدا فرما دے. اللہ بے حیائی اور بے غیرتی سے ہمارے گھروں کو بچا لے. رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو بے حیائی کا جو طوفان آگے منہ کھول کے کھڑا ہے، جو بے حیائی کا سانپ منہ کھول کے کھڑا ہے، رب العالمین اس سے ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لے. رب العالمین ہمیں شرم و حیا اور اسلامی قدروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جن بھائیوں نے اس پروگرام کو غور سے، پابندی سے سنا ہے، اس پروگرام کے سننے کو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.